ذہنی حالت کیا تھی؟ اب جو میں بات کرنے لگا ہوں یہ منہاج القرآن کا طریقہ نہیں ہے، ہم اس فکر پر گفتگو نہیں کرتے، لیکن یہ ہمارا عقیدہ ہے جب بات حضور کی ناموس کی آئے پھر ہم اپنی عزتوں کو اہمیت نہیں دیتے۔ ہماری بہنیں بیٹھی ہیں، یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے لیکن ضرورت ہے۔ وہ بدبخت جس نے حضور کی ختم نبوت پر 13 پینترے بدل بدل کے حملہ کیا، اس کی دماغی کیفیت کیا تھی سنیں۔ اس کا ایک بہت بڑا گماشتہ مرزا بشیر احمد قادیانی اپنی کتاب سیرت المہدی میں لکھتا ہے، مرزا کہا کرتا تھا میں خدا کا نطفہ ہوں۔ کبھی کبھی وہ کہتا تھا میں خدا کا بیٹا ہوں، کبھی کبھی وہ کہتا تھا میں خدا کی بیوی ہوں، اور کبھی کبھی وہ کہتا تھا جو عورتوں کو مخصوص معاملات ہوتے ہیں مہینے میں، مجھ پر وہ کیفیت بھی طاری ہوتی ہے۔ اب آپ تصور کریں اس بندے کی دماغی کیفیت کیا ہوگی جو یہ دعوے کر رہا ہے۔ اس کی دماغی کیفیت کو اس کا ایک اور چیلا معراج الدین عمر قادیانی بیان کرتا ہے اپنی کتاب براہین احمدیہ میں۔ وہ لکھتا ہے مرزا صاحب کو پیشاب کے قطروں کی بیماری تھی اور گڑ کھانے کا بھی بڑا شوق تھا۔ وہ ایک جیب میں گڑ رکھتے تھے، ایک جیب میں مٹی کا ڈھیلا رکھتے تھے۔ جب رغبت ہوتی گڑ سے صاف کر لیتے تھے، مٹی کا ڈھیلا کھا لیا کرتے تھے۔ سیدی شیخ الاسلام اپنی اس کتاب میں فرماتے ہیں مرزا ایک دائم المرض آدمی تھا، روئے زمین پر ایسی کوئی بیماری نہیں تھی جو اس بدبخت کو نہ ہو۔ وہ دائم المرض آدمی تھا، یہی وجہ تھی جب اس کا وقت مرنے کا قریب آیا اسے واش روم سے نکلنے کا موقع بھی، اور اس بدبخت کی وہیں پر موت واقع ہوئی۔ یاد رکھیے گا جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں رب ذوالجلال انہیں موت کا اختیار عطا کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ کے پاس جبرائیل حاضر ہو، اسرائیل پروانہ موت لے کر حاضر ہوئے، آپ نے ایک تھپڑ مار کر اسرائیل کی آنکھ باہر نکال دی۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی مولا تو نے جس کے پاس بھیجا ہے وہ بندہ تو موت کو پسند ہی نہیں کرتا۔ میرے شیخ فرماتے ہیں رب نے فرمایا ہوگا اسرائیل میرا کلیم تجھے بارگاہ رسالت کے آداب سکھا رہا ہے، وہ تجھے بتا رہا ہے کہ اے اسرائیل یہ تو میری بارگاہ ہے، صرف آنکھ نکالی ہے، کل رب کے محبوب آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ نے آنا ہے، کہیں یہ غلطی اور بے ادبی وہاں نہ کر دینا۔ تو رب اپنے نبیوں کو موت کا اختیار عطا کرتا ہے۔ جو رب کا نبی ہوتا ہے وہ جگہ جہاں ان کو محبت ہوتی ہے وہی ان کا مدفن بنتا ہے، یا ایک معنی میں کہیں جہاں ان کا وصال ہوتا ہے وہی ان کا مدفن ہوتا ہے۔ اب مرزا بدبخت کو جو نبی مانتے ہیں وہ اسے زمین سے نکالیں، جسے مٹی کھانا بھی کرات محسوس کرتی ہوگی، اس بدبخت کو وہاں سے نکالیں اور وہاں دفن کریں جہاں وہ مرا تھا۔ کیوں؟ کل شیء یرجع الی الاصل، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ جو غلاظت، نجاست، گندگی سے بنتا ہے وہ کبھی پاکی کی طرف لوٹ نہیں سکتا۔ جو غلاظت کا ڈھیر ہے وہ غلاظت میں مرتا ہے اور وہیں دفن ہوتا ہے۔ تو سامعین محتشم، جب جب یہ بدبخت سر اٹھاتے رہے رب کے مقرب بندے ان کا سر اڑاتے رہے۔ کیوں؟ اس کا اصول ہے اگر کوئی بدبخت کبھی سرکشی کرتا ہے اور سرکشی کرتے ہوئے وہ نمرود بن جائے تو رب اس کے مد مقابل ابراہیم کو ضرور بھیجتا ہے۔ اگر کوئی سر اٹھائے فرعون بن جائے رب موسیٰ کو ضرور بھیجتا ہے۔ کوئی مرحب للکارے رب علی کو ضرور میدان میں اتارتا ہے۔ کوئی یزید پیدا ہو جائے اس کے مد مقابل حسین ضرور آتا ہے۔ تو سامعین محتشم، جب جب یہ بدبخت سر اٹھاتے رہے اللہ رب العزت اپنے چنیدہ بندوں کو بھیجتا رہا۔ کبھی اس فتنے نے سر اٹھایا، رب نے امت مسلمہ کو
پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کی اقتداء میں جمع کر دیا۔ کبھی اس فتنے نے سر اٹھایا، رب نے امت کو سیدنا مہر علی رحمت اللہ تعالی علیہ کی اقتداء میں جمع کر دیا۔ کبھی اس فتنے نے سر اٹھایا تو رب ذوالجلال نے تحریک ختم نبوت کی صورت میں علماء کو ان کے مد مقابل جمع فرما دیا۔ کبھی اس فتنے نے سر اٹھایا تو اس کے مد مقابل رب ذوالجلال کی عطا سے مولانا عبدالستار خان نیازی جیسا شیر کھڑا ہو گیا۔ کبھی کسی بدبخت نے سر اٹھایا تو رب ذوالجلال نے غازی مرید حسین جیسا شیر پیدا کر دیا۔ یہ اس کا کرم، فضل اور عطا ہے۔ جب کوئی بدبخت آتا ہے رب اس کے مد مقابل میں اپنا مقرب ضرور پیدا فرماتا ہے۔ سامعین محتشم، تاریخ گواہ ہے 1973-74 ہو، جب یہ لوگ خود کو مسلمان ڈکلیئر کروانے کے لیے ایک تگ و دو شروع کرتے ہیں، رب ذوالجلال علماء کو جمع کر کے ایک دنیا دار سے وہ کام لیتا ہے جس کی تاریخ آج بھی گواہ ہے۔ پھر 1984 کا وقت آتا ہے، یہ بدبخت شاعر اسلام استعمال کرنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ 19 سماعتیں ہو جاتی ہیں، 6 گھنٹے کی ہر سماعت میں 7 علماء ہوتے ہیں، 6 کے نام میں نہیں لوں گا، کیس ہاتھ سے جا رہا ہوتا ہے۔ پھر وہ ولی کامل مرد قلندر جنہیں دنیا حضور ضیاء الامت کے نام سے جانتی ہے، آپ سیدی شیخ الاسلام کو حکم دیتے ہیں، چونکہ آپ سٹنگ جج تھے، خود کیس لڑ نہیں سکتے تھے، آپ سیدی شیخ الاسلام کو بلاتے ہیں۔ آپ حضور ضیاء الامت کے بلانے پر ڈنمارک کا دورہ کینسل کرتے ہیں، عدالت سے 3 دن کا وقت مانگتے ہیں۔ چیف جسٹس فخر عالم آپ کو 3 دن کا وقت دیتے ہیں، 4 رکنی وہ بینچ ہوتا ہے۔ 3 دن کے بعد ڈاکٹر طاہر القادری وفاقی شرعی عدالت میں پیش ہو کر 6 گھنٹے دلائل دیتے ہیں۔ 6 گھنٹے کے بعد عدالت قادیانیوں کے خلاف فیصلہ دیتے ہوئے 298B اور 298C آئین کا حصہ بنا دیتی ہے۔ یہ وہ شکیں تھی جس کے تحت قادیانی اب قیامت تک کے لیے ترویج قادیانیت نہیں کر سکتے۔ وہ اپنی کتاب کو قرآن نہیں کہہ سکتے، اس بدبخت کو نبی نہیں کہہ سکتے، اس کی بیوی کو ام المومنین نہیں کہہ سکتے، اس کی اولاد کو اہل بیت نہیں کہہ سکتے، اس کی عبادت کو نماز نہیں کہہ سکتے، اس کی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے۔ سامعین محتشم، پھر وقت آتا ہے 1986 کا، جب یہ ہیلا حجت بہانہ پیش کیا جاتا ہے کہ جی ختم نبوت کے یا حضور کی گستاخی کے لیے جو یہ قانون ہے موت کا، یہ بہت زیادتی ہے، اس کو عمر قید میں تبدیل کیا جائے۔ خدا کی عزت کی قسم، پھر وہ مرد قلندر میدان میں قدم رکھتا ہے۔ 18 گھنٹے تک دلائل پیش کیے جاتے ہیں۔ 18 گھنٹے کے بعد امام شافعی رحمہ اللہ کے موقف سے ڈاکٹر طاہر القادری یہ ثابت کرتے ہیں واجب القتل ہے وہ شخص جو حضور کا گستاخ ہے۔ کیوں؟ گستاخ نبی کی ایک سزا سرتن سے جدا، لیکن فرق ایک تھا، سیدی شیخ الاسلام یہ نعرہ نہیں لگواتے، اسے آئین پاکستان کا حصہ بنوا دیتے۔ اب قیامت تک کے لیے آئین پاکستان میں یہ شک موجود ہے، جو حضور کا گستاخ ہے اسے توبہ کی مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ سامعین محتشم، پھر وقت آتا ہے 1988 کا، جب مرزا غلام احمد قادیانی کا سب سے بڑا گماشتہ مرزا طاہر قادیانی مسلمانوں کو مناظرے کے لیے للکارتا ہے۔ وہ پکار کر کہتا ہے آؤ مجھ سے مناظرہ کرو، میں دلائل سے ثابت کروں گا وہ بدبخت اللہ کا نبی ہے۔ ادھر یہ مناظرے کے لیے پکارتا ہے، رب ذوالجلال کی عطا بنتے ہوئے، گنبد خضرا کا فیضان بنتے ہوئے، فرید ملت کی دعا بنتے ہوئے ڈاکٹر طاہر القادری پھر میدان میں قدم رکھتے ہیں۔ آپ اس کا چیلنج مناظرہ صرف قبول نہیں کرتے، فرماتے ہاں مناظرہ کروں گا لیکن بروزن مباہلہ کروں گا۔
آجا صرف 3 باتیں کرتا ہوں، 11 اور 12 ربیع النور کی درمیانی شب تو میرے سامنے مینار پاکستان کے سائے میں بیٹھ جا۔ جب تو میرے سامنے بیٹھے گا صرف 3 باتیں ہوں گی، چوتھی بات نہیں ہوگی۔ پہلی بات، صبح بادشاہی مسجد کے میناروں سے اللہ اکبر کی صدا بعد میں گونجے گی، تو پہلے کلمہ پڑھ کے اپنے اس عقیدے سے توبہ کر چکا ہوگا۔ اور اگر یہ بھی نہ ہوا تو مر جائے گا، تیری موت واقع ہو جائے گی۔ اگر یہ بھی نہ ہوا پھر طاہر القادری کا سر ہوگا، جس چوراہے پہ چاہے سر تن سے جدا کر دینا۔ قربان جاؤں، مولانا عبدالستار خان نیازی رحمہ اللہ آپ نے روکا اور فرمایا پروفیسر صاحب جانتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ مولانا صاحب جانتے تھے موت کا اختیار تقدیر مبرم ہوتا ہے، رب جن پر کرم فرماتا ہے یہ اختیار اپنے امر کی خیرات کی صورت میں انہیں عطا کر دیتا ہے۔ کریم آقا فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، زمین پر رب کے کچھ ایسے مفلوق الحال بندے ہیں، جب وہ اس کے نام پہ قسم کھاتے ہیں وہ ان کی قسموں کی لاج رکھتا ہے۔ سیدی شیخ الاسلام نے فرمایا مولانا صاحب میں کچھ نہیں جانتا، صرف اتنا جانتا ہوں جن کے لیے کہہ رہا ہوں وہ میری لاج رکھیں گے، جن کے لیے کہہ رہا ہوں وہ میری لاج رکھیں گے۔ پھر سامعین محتشم، اس رات 11 اور 12 ربیع النور کی درمیانی شب ہزارہا علماء و مشائخ ساری رات انتظار کرتے رہے۔ سرپرستی حضور ضیاء الامت فرما رہے تھے، پیر حمید الدین سیالوی آپ اسٹیج پر موجود تھے، حضور ضیاء الامت پیر جسٹس کرم شاہ لزری رحمت اللہ تعالی علیہ اسٹیج کی زینت تھے، مولانا عبدالستار خان نیازی رحمہ اللہ اسٹیج پر جلوہ فرما تھے، ہزارہ علماء و مشائخ تھے، ہر مسلک مکتب کی نمائندگی تھی، ساری رات علماء انتظار کرتے رہے، لیکن وہ طاہر جس کا نام تو طاہر تھا لیکن نیری نجاست تھا، نیری غلاظت تھا، نیری گندگی تھا، ساری رات رسالت مآب کی بارگاہ سے طہارت کا فیضان پانے والا طاہر القادری اس کا انتظار کرتا رہا، لیکن نہ اس بدبخت نے آنا تھا اور نہ وہ آیا۔ پھر آخر وقت ہزارہ علماء نے ڈاکٹر طاہر القادری کا شکریہ ادا کیا۔ تو سامعین محتشم، جب کوئی بدبخت حضور کی ناموس پر حملہ کرنے کے لیے سر اٹھاتا ہے، رب اپنے مقرب بندوں کے ذریعے ان کا قلع کما فرماتا ہے۔ اور یہ بات صرف ڈاکٹر طاہر القادری تک نہیں، قیامت تک رب وہ بندے بھیجتا رہے گا جو حضور کی ناموس کی حفاظت کرتے رہیں گے، اپنی عزتیں قربان کر کے حضور کی ناموس پر پہرا دیتے رہیں گے، قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ تو سامعین محتشم، مقصود اور مطمع نظر صرف یہ بیان نہیں تھا، طاغوت سر جوڑ کر بیٹھ گیا، یہود ان کی سرپرستی کرنے لگا، عالم کفر جمع ہو گیا، اس بات پر دیکھا جائے کہ یہ مسلمان آپس میں متحد ہیں، متفق ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ ہماری کتاب ایک تھی، ہم نے اسے 5 میں تبدیل کر دیا، کتاب ایک تھی اسے 4 میں تبدیل کر دیا۔ کیا وجہ ہے کہ یہ مسلمان اب تک اپنے نبی اور اس کی کتاب پر سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہیں؟ انہوں نے سر جوڑا، پھر انہیں ایک بات معلوم ہوئی، یہ مسلمان متفق اور متحد اس لیے ہیں ان کے من میں جوہر ذات محمد مصطفیٰ ہے۔ اقبال نے کہا تھا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دے۔ اس طاغوت نے اس فکر محمد پر حملہ کرنے کی کوشش کی، اس جوہر پر حملہ کرنے کی کوشش کی، حضور کی ناموس پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی۔ ہاں وہ اس حد تک تو کامیاب ہو گیا، اس نے ہمیں تفرقات میں تقسیم کر دیا، مکاتب میں تقسیم کر دیا، لیکن وہ کبھی اس پر کامیاب نہیں ہو سکا، چونکہ وہ بدبخت جب بھی کسی کی سرپرستی کرتے ہوئے اسے حضور کی ناموس پر حملہ آور کرنے کے لیے تیار کرتا تھا، جب کوئی بدبخت سر اٹھاتا تھا، مسلمان مکتبوں سے نکل کر، تفرقات سے نکل کر، آپسی اختلافات سے نکل کر حضور کی ناموس کے لیے ہمیشہ تسبیح کے دانوں کی طرح یکجان ہو جاتے تھے۔
वो हुजूर की नामूस पर कभी कॉम्प्रोमाइज इफ एंड बट अगर मगर नहीं करते थे। जब बात हुजूर की आती थी सब उम्मत वाहिदा बन जाते थे। सामीन मोहतरम, आज हवादिसात ज़माना ने एक गर्द फिर से हम पर चढ़ाने की कोशिश की है। वो बादल फिर हमारे सर आने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसके ज़रिए वो इसी अकीदे पर नकब ज़नी और हमला आवर होने की तैयारी कर रहे हैं। आज ज़रूरत इस अम्र की है, इस अकीदे की हिफाजत के लिए फिर से ख़ुद को यकजा किया जाए, यकजान किया जाए, मकातिब के इख्तिलाफात से निकला जाए, तफर्रुकात से बाला होकर आपसी जत्थेबंदियों और ग्रोहबंदियों से निकल कर एक हो जाइए। एक होने का मरकज़ हुजूर की मोहब्बत है, हुजूर का इश्क है, हुजूर से ताल्लुक़ है, गैर मशरूत मोहब्बत और बिला तामुल इश्क है। जब ये ताल्लुक़ इस कदर मरबूत, मजबूत, मुस्तहकम और तवाना हो जाएगा, क़यामत तो आ जाएगी, कोई बदबख्त हुजूर की नामूस पर हमला आवर होने की जसारत नहीं कर सकेगा। मैं ये फ़िक्र आपको देना चाहता हूँ, मिनहाजुल कुरान इसी फ़िक्र की अमीन है, उलमा इसी फ़िक्र की अमीन है। वो यही फ़िक्र लेकर चार दांगे आलम में मेहनत करते हैं। आओ इश्क सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में, बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा। तो सामीन मोहतरम, हमारी फ़िक्र पैगाम ये है, वो गर्द जो दिल पर चढ़ रही है उसे हुजूर की मोहब्बत से साफ़ करें, हुजूर के साथ अक़्द कल्बी से उस गर्द को साफ़ करें। और वो बादल अब छट जाने चाहिए जो हमारे एतक़ादात को ख़राब कर रहे हैं, नज़रियात में बिगाड़ पैदा कर रहे हैं। तो सामीन मोहतरम, उसका एक ज़रिया माख़ज़ और मंबा मैं आपको बता देता हूँ। रमज़ानुल मुबारक की पुरनूर सातों में आखिरी अशरा एतिकाफ़ का होता है। वो एतिकाफ़ जो तौबा, आहों, आंसुओं और सिसकियों की बस्ती है, जहाँ जाकर इंसान अपने मन पर तवज्जो करता है और फिर इस मन को रज़ाइल से, ख्वाहिशात से, मन पसंदी पर मबनी चाहतों से पाक करके हुजूर की मोहब्बत का नूर और हुजूर से इश्क की खैरात अता करता है। मैं आप सबको दावत देता हूँ, आएँ उस शहर एतिकाफ़ का हिस्सा बने और अपनी ज़िंदगियों को तब्दील करें। अल्लाह पाक हम सब को अमल की हिम्मत और तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये किताब अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत 950 सफ़हात पर मुश्तमिल है। आज तो ये 3 खुशनसीब अहबाब को तोहफ़ा दी जाएगी। इसमें 129 से ज़ायद आयात हैं जो हुजूर की इस ख़त्म नबुव्वत को बयान कर रही हैं। 225 से ज़ायद अहादीस हैं जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस अक़ीदा को वाज़ेह कर रही हैं। और फिर सहाबा का तर्ज़ अमल, ताबईन का तर्ज़ अमल, सवाद आज़म की फ़िक्र वो इस किताब में जमा की गई है। तो अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे, इस किताब को पढ़ कर भी फ़िक्री इबामात अगर कोई ज़हन पर हुए तो वो दूर हो जाएंगे। अल्लाह पाक हम सब को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस नामूस और ख़त्म नबुव्वत के अक़ीदा पर हिफाजत करने की और इस अक़ीदा को दुनिया में आम करने की हिम्मत और तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं आखिर गुफ्तगू में हज़रात उलमा इस्लाम का, बिलखुसूस मशाइख का, आप तमामी अहबाब का, तहरीक मिनहाजुल कुरान की जुमला क़यादत का, मलिक राहील साहब का, मोहतरम कर्नल खालिद जावेद साहब का अज़ हद शुक्रिया अदा करता हूँ। और बिलखुसूस आप सब से बढ़कर अपनी बहनों, बेटियों और माओं का, चूँकि उनकी तरबियत से हमारी नस्लों ने संवरना है। उनके लिए इस अक़ीदे की अहमियत को उजागर करना ये बहुत ज़रूरी था। 99% हम जब भी सेमिनार्स करवाते हैं उसमें ख़वातीन हिस्सा, अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत की बात कर रहा हूँ, वैसे तो होती हैं, लेकिन आज इन ख़वातीन का आना ये इंशाअल्लाह हमारी नस्लों की तरबियत का बाइस बनेगा। मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इन बहनों की, माओं की, बेटियों की ये एफ़र्ट है कि इनकी एफ़र्ट के ज़रिए आगे आने वाली नस्लों में दीन का हुस्न और नूर पैदा हो जाएगा। तो सामीन मोहतरम, आप सबका शुक्रिया, बिलखुसूस वो मुआविनीन जिन्होंने मलिक राहील साहब के साथ, शाहिद भाई के साथ और हाफिज़ साहब के साथ इन दुरूस के लिए ताउन किया है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा, दुआ हज़रत अल्लामा फरमाएंगे, मैं उन मुआविनीन के लिए वो तक़सीम होंगे, सब होगा।
میں ان معاونین کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ پاک ان کے والدین کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے، بلندی درجات فرمائے۔ یہ ساری بہاریں ان کے دم قدم سے ہیں، اللہ پاک ان کے والدین اور فوت شدگان کی قبروں پر اپنی رحمت، کرم اور فضل کا نزول فرمائے۔ اور جتنے دوست احباب نے دعاؤں کے لیے کہا، بالخصوص شبیر بھائی نے اور اقرار بھائی نے، باری تعالیٰ ان کو اولاد نرینہ کی نعمت عطا فرمائے۔ تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، وہ تو دعائے مغفرت ہے، ان کے لیے ان کو صحت عطا فرما اور ان کو اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما۔ ہمارے انتہائی محسن و مربی، ہم سب کے استاذ، یہ کتنے بچے بیٹھے ہوں گے جن کو انہوں نے پڑھایا ہے، محترم صابر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، باری تعالیٰ ان کی بخشش فرما، مغفرت فرما، درجات کی بلندی فرما۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔